بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کی ہماری یہ حدیث کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 166 نمبر 166 نمبر 166 نمبر کلاس ہے یا ایپیسوڈ نمبر ہے، اور آج ہم اس کتاب میں جو حدیث نمبر جس پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ حدیث نمبر جس میں ہم پہنچے ہوئے ہیں وہ 1126 نمبر 1126 نمبر حدیث ہے، اور چیپٹر نمبر جو باب نمبر ہے 203 نمبر، باب سنت الجمعہ، جمعہ کی سنتوں کا بیان، یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس کو صحیح معنی میں ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ ہم فضائل کے چیپٹر میں چل رہے ہیں، اور فضائل گزشتہ کلاس میں ہم 5 نمازوں کی سنتیں کیا کیا ہیں، کتنی سنتیں ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا۔ تو آج یہ شروع ہوتا ہے اس چیز سے کہ باب سنت الجمعہ، باب ہے اس بارے میں کہ جمعہ نماز جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں، کتنی فرضوں کا پتہ ہے کہ جو فرض ہیں جمعہ کے وہ 2 فرض ہیں۔ امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، عام ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں صرف 2 فرض ہوتے ہیں۔ اب جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، جمعہ کے بعد کتنی سنتے ہیں، پہلے ہم ان احادیث کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس موضوع پہ ایک خلاصتاً بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں روایت ہے وفیہ حدیث ابن عمر السابق انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ متفق علیہ۔ ایک روایت پیچھے گزر چکی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 2 رکعتیں جمعہ کی نماز کے بعد ادا کیں، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہاں پہ یہ یقیناً آپ لوگوں کو پیچھے سے بتایا جا چکا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے، چاہے ہم اپنے اس کے لیے سنت بولتے ہیں، نفل بولتے ہیں، مؤکدہ بولتے ہیں، غیر مؤکدہ بولتے ہیں، یہ ساری کی ساری اصطلاحات بعد میں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض یا فرض کے علاوہ باقی جو چیز بھی ہے اس پہ نفل بولیں، سنت بولیں، جو بولیں جائز ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ اس میں سے زیادہ اہمیت کی نماز ہے، کچھ کم اہمیت کی نماز ہے، جس کو تھوڑی سی اہمیت ہے اس کو سنت بول دیتے ہیں، جس کی کم اہمیت ہے اس کو نفل بول دیتے ہیں، جس کی سنتوں میں زیادہ اہمیت ہے اس کو مؤکدہ یا غیر مؤکدہ بول دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ فرض اللہ کے لیے ہیں اور سنتیں جو ہیں وہ اس کے نبی کے لیے ہیں اور نفل انسان کے اپنے لیے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساری نماز اللہ ہی کے لیے ہے، خواہ وہ فرض ہے، خواہ وہ سنت ہے، خواہ وہ نفل ہے۔ صرف اور صرف یہ چیزیں اس لیے جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اس لیے تھوڑی سی جو ہے وہ رکھی گئی ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اصل نماز کو پہچان رکھیں۔ اصل وہ نماز ہے جو فرض نماز ہے، باقی جو اس کے آگے کی یا بعد کی سنتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ادائیگی تھی نماز کی، وہ اس کے فرض پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے فرض پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے فرض پورے کر لیں، جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، یہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پاتا ہے۔ قیامت والے دن جب نماز کا حساب ہوگا تو فرض نماز کا حساب ہوگا، اس فرضوں میں جو کمی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نفلوں سے، سنتوں سے، ان سب سے جو ہے وہ پورا کرے گا۔ سب سے پہلے تو چیزوں کی اہمیت اور فرق سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ پوری نماز کو جو ہے وہ برابر کی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ بھی ویلیو رکھتا ہوتا ہے
کہ کسی چیز کو آپ اپنے نظریات میں کیا ویلیو دیتے ہیں. نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ اس بیس پہ بھی فرق پڑتا ہے عمل کے کرنے میں. تو اس لیے یہ نظریہ، سوچ، ایمان، عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اصل نماز وہ ہے جو فرض ہیں، فجر کی 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور بس. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ نفل ہے، وہ سنت ہے، وہ جو کچھ ہے اس کو پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں ان کی تاکید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی چیز کو زیادہ پڑھا، ہمیشہ پڑھا، یہ پڑھا، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یا پوری نہیں ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ادا ہوا ہے وہ نہیں پورا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. اب اس حدیث میں جو ہمیں ابھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے فرضوں کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھی، اور وہ 2 رکعتیں نفل ہیں، سنت ہے، جو بھی سمجھ لیں. اتنا سمجھیں کہ اس فرضوں کے بعد اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اس کو سنت بول دیں تو بھی جائز ہے، نفل بول دیں تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعہ فلیصلی بعدها 4 رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الجمعہ، جب بھی تم میں سے کوئی انسان جمعے کی نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ہے حدیث فعلی اور ایک ہے حدیث قولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یوں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یوں فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے. جب کوئی قول آ جائے اور جب کوئی فرمان آ جائے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکم میں آرڈر دیا ہوا ہو اور ایک الگ سے جو ہے وہ عمل آ جائے جس میں جو ہے اس کے مقابل میں کچھ اور بھی چیز موجود ہو تو یہ دلالت ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ پورا کرنے یا نہ کرنے کی دونوں چیزیں موجود ہیں. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر موجود ہے، اذا صلی احدکم الجمعہ، جب بھی تم میں سے کوئی انسان جمعے کی نماز پڑھے، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4، تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پچھلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، تو جس کا معنی یہ ہے کہ 4 پڑھنے کا حکم دیا اور خود جو ہے وہ 2 پڑھی. تو یہ جو 4 پڑھنے کا حکم ہے یہ گویا کہ افضل ہے، بہتر ہے کہ کوئی انسان جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں ان دونوں کو جمع کر لوں، 4 بھی پڑھوں اور 2 بھی پڑھوں، تو یہ ایک تیسرا عمل ہو جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جمعے کے بعد صرف 2 آپشن ہے، یا 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 بھی پڑھیں اور 4 بھی پڑھیں. اس لیے 4 پڑھنا جمعے کے بعد اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ دن اور رات کی فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہوتی ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو 4 رکعتیں جمعے کے بعد پڑھنی ہیں اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے، 4 اکٹھی نہیں، 2 کر کے پڑھنا ہے. یعنی جمعے کے بعد یا صرف 2 پڑھیں یا 2 کر کے 4 پڑھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں سے عمل ثابت ہوتا ہے. 4 الگ سے پڑھنی، 2 الگ سے پڑھنی، یہ ایک ہی جمعے والے دن، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظہر کا ٹائم ہے تو ہم جو ہیں وہ ایز احتیاطاً ظہر کے 4 فرض پڑھ لیتے ہیں اور پھر 2 سنتے پڑھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. جمعے کی نماز، جمعے کے 2 فرض جب پڑھ لیے تو پھر آپ ظہر کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے. الگ سے اس نیت سے 4 رکعتیں پڑھنا کہ ہم جمعے کے احتیاطاً 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے جمعے والے دن
جمعے کی نماز فرض کے بعد دو آپشن ہیں، یا 2 رکعتیں پڑھ لیں جیسے عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے، یا جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 4 رکعتیں ہیں، لیکن 4 بھی پڑھنی ہیں تو 2 کر کے پڑھنی ہے۔ یہ ہے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان میں سے افضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 4 پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر موجود ہے، اور 2 پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ تو اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو فالو کرے تو بہتر ہے کہ جمعے کے بعد انسان 2 رکعتیں پڑھ کے 4 رکعتیں جو ہے وہ جمعے کے بعد، جو کہ جس کو آپ سنتیں بول دیں، نفل بول دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نیت جو ہے وہ فرضوں کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے سنت بھی بول سکتے ہیں اور اس کو نفل بھی بول سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته۔ اب مسلم کی روایت میں ایک چیز واضح ہو کے آ گئی ہے اس روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي بعد الجمعہ، جمعے کے بعد مسجد میں وہاں بیٹھے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، فرضوں کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ گھر چلے جاتے اور گھر میں جا کے فیصلی رکعتین فی بیتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے، گھر میں چلے جاتے تھے اور گھر میں جا کے 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ جمعے کے بعد کی سنتوں کا یہ طریقہ ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، یہاں کے بعد یہ باب ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ان تمام چیزوں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے بعد کی 2 رکعتیں اس کے لیے ایک جگہ ثابت ہو گئی کہ جب اگر انسان فرضوں کے بعد چلا جائے گھر اور مسجد میں کوئی نماز نہ پڑھے تو گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے 2 رکعتیں کر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں کر کے 4 رکعتیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو 4 پڑھ لے تو مسجد میں پڑھے، یا انسان جو ہے وہ گھر جاتا ہے تو وہاں جا کے 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کے بعد کی سنتیں۔ اب جمعے سے پہلے کیا ہے؟ جمعے سے پہلے کیا کہ یہ فرضوں کے بعد تو یہ ہو گیا 4 ہیں یا 2، تو جمعے سے پہلے یہاں پہ بیان نہیں ہوا۔ میں الگ سے بیان کر دیتا ہوں کہ جمعے سے پہلے کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، کچھ پڑھنا ہے، کوئی فکس نہیں ہے۔ امام نے جو خطبہ دینا ہوتا ہے اس خطبے سے پہلے اگر آ جاتے ہیں، اذان ہونے سے پہلے جو خطبے والی اذان ہے جس کے بعد امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، صلی ما قدر لہ، جتنی آسانی ہے آپ جو ہے وہ پڑھ لیں، 2 رکعتیں کر کے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں مسجد میں، آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں، 2 رکعتیں کر کے نماز جتنی پڑھتے رہیں وہ ساری ہی سنتیں کاؤنٹ ہوں گی جمعے سے پہلے۔ ہاں امام کا خطبہ شروع ہو گیا ہے اور امام جو ہے وہ کھڑے ہو کے اذان ہوئی اور خطبہ دینا شروع کر دیا، تو پھر آ کے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، ان کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی باہر سے آئے اور آ کے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں فرمایا ارکعت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا قم فصلی، اٹھو اور اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھ جاؤ۔ تو اگر تو خطبہ شروع ہو چکا ہے تو پھر 2 رکعتیں ہیں جمعے سے پہلے اور خطبے سے پہلے آ گئے ہیں تو پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے، 2 کر کے آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن 2 کر کے پڑھنی ہے۔ یہ ہے جمعے کے فرضوں سے پہلے۔ اور جمعے کے فرض 2 پڑھنے کے بعد پھر 2 آپشن ہیں، گھر میں چلے جائیں 2 رکعتیں پڑھ لیں یا جمعے کے بعد وہاں پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لینا۔ یہ ہے جمعے کی سنتیں جو انسان کو پڑھنی چاہیے۔ الگ سے جمعے سے پہلے 4 سنتیں اور پھر جمعے کے بعد 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں اور پھر 2 نفل،
اتنی زیادہ ہم لوگوں نے رکعات کی تعداد بڑھاتے گئے، اور رکعات میں جو نماز کو کوالٹی دینی تھی، جو نماز میں سکون دینا تھا، وہ جو ہے وہ کم ہوتا، رکھتے زیادہ سے زیادہ کرتے گئے، جی اتنے پڑھو اتنے پڑھو اتنے پڑھو، اور ایک رکعت 1 منٹ میں، 4 رکعتیں 4 منٹوں میں گئی۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہیں اس کی کوانٹٹی بڑھانا یہ مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کی کوالٹی بہتر کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں کے شروع میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس زندگی اور موت کو تاکہ تم میں سے دیکھ سکے کہ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہ کون زیادہ اعمال کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو تھوڑا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اچھی طرح پڑھ لیں، اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھیں اور ٹھکا ٹھک کر کے پڑھ لیں۔ اس کے مقابلے میں 2 رکعتیں انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ پوری طرح کر لے، یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جمعے سے پہلے خطبہ شروع ہو گیا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں، خطبہ شروع نہیں ہوا، جس خطبے کے بعد امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے اس اذان سے پہلے، تو انسان 2 رکعتیں کر کے پڑھے، کوئی لمٹ نہیں ہے، اور سب جو ہے وہ نیت میں سنت رکھے، نفل رکھے، جائز ہیں۔ نیت میں بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس ارادہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جمعے کے فرضوں کے بعد 2 آپشن ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں گھر جا کے، یا مسجد میں پڑھیں تو پھر 2 کر کے 4 پڑھ لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ 2 آپشن موجود ہیں۔ یہ ہے جمعے کی سنتوں کا بیان۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے باب استحباب جعل النوافل فی البیت سواء الراتبہ وغیرها والامر بالتحول للنافلہ من موضع الفریضہ او الفصل بینہما بکلام۔ باب ہے اس بارے میں کہ نفل نماز کو، یعنی فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس کو گھر میں پڑھنا، خواہ وہ سنتیں ہوں جو کہ مقررہ سنتے ہیں جیسے ظہر اثر وغیرہ کی، یعنی مغرب عشاء کی، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اسی طرح نفل نماز یعنی فرض نماز کے بعد جو بھی سنتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے فرض نماز والی جگہ بدل کے دوسری جگہ پڑھا جائے، یا درمیان میں کچھ گفتگو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے، بات ذرا سمجھیے گا، کہ فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہیں، خواہ وہ سنتیں ہیں یا نفل ہیں، جو بھی ہے ان کو گھر میں پڑھنا بنسبت مسجد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے اس کے بعد جو بھی نفل وغیرہ پڑھنے ہیں، سنتے وغیرہ پڑھنی ہیں، اس کو اور فرضوں میں کچھ وقفہ دیں۔ وقفہ 2 طرح سے ہوتا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد جو ہے فوری وہیں پہ کھڑے ہو کے اگلی نماز نیت لیں، فرض سے سلام پھیرا اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ اللہ اکبر کہہ کے اگلی نماز شروع کر دی، یہ جائز نہیں ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ دیں، 2 آپشن ہے، جگہ بدل لیں، یا پھر یہ ہے کہ درمیان میں کوئی کلام کر لیں، اور کلام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذکار جو ذکر ہیں، دعائیں ہیں، وہ پوری کر لیں، تو یہ بھی فاصلہ ہوتا ہے۔ اب مصلی پہ بیٹھے ہوئے، نماز فرضوں سے سلام پھیرا اور درمیان میں پھر استغفار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، وہ کرتے رہے، یہ فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ سنتے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف فرضوں کے سلام پھیرا اور جیسے امام نے السلام علیکم کہا کھڑے ہوئے اور اسی ٹائم جو ہے وہ نماز نیت لیجیے میں سنتے پڑھ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر فوری پڑھنی ہے تو پھر جگہ بدل لیں تاکہ جو ہے وہ نماز کے ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے آپ نے اس نماز کو اس نماز کے ساتھ ٹچ کر دیا ہے، کہ ایک نماز کے بعد فوری دوسری نماز شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہے اس بارے میں احادیث اس باب میں بیان ہوگی۔ پہلی روایت ہے وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلو ایھا الناس فی بیوتکم، او لوگوں گھروں میں بھی نماز پڑھو، گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل الصلاة صلاة المرأة فی بیتہ الا المکتوبہ، بے شک سب سے افضل ہے وہ اجر کے اعتبار سے وہ نماز جو اس بندے نے گھر میں نماز پڑھی ہو، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔
سوائے فرض کے باقی نفل ہیں، سنتیں ہیں، وتر ہیں، جو کچھ بھی نماز ہے وہ انسان کی گھر میں نماز پڑھنا بنسبت مسجد کے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ فرض نماز کے علاوہ باقی جتنی نمازیں، دیکھیں عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادات جو کہ نفلی عبادات ہیں، ایک ہے فرض عبادات۔ جو فرض عبادات ہیں ان کو اجتماعی طور پہ کرنا زیادہ افضل رکھتا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو لوگ اکٹھی کر کے جمع کر کے دیں، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ انسان الگ الگ اپنا جو ادھر ادھر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ ایک جگہ پہ جمع ہوتی تھی اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتی تھی، لیکن جو نفلی صدقات خیرات ہیں اس میں آپ اتنا چھپ کر دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، فرض نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جبکہ سنتے نفل وغیرہ ان کو علیحدہ ہو کے انسان گھر میں پڑھے تو زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر میں پڑھو اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس سے یہ پتہ چلا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھو، اور جیسے پیچھے والی حدیث میں آیا کہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی باقی جو نمازیں ہیں ان کا افضل ہے کہ انسان گھر میں جا کے پڑھے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں اپنی نماز پوری کرے تو فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے چھوڑ دو، کچھ حصہ یعنی اس کی سنت نفل وغیرہ گھر کے لیے چھوڑ دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ اس کے نماز کی خیر اور برکت کچھ اس کے گھر میں بھی ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا کچھ حصہ، اس کی خیر اور برکت اس کے گھر میں بھی ڈالے گا جب وہ فرض مسجد میں آ کے باقی سنتے وغیرہ گھر میں آ کے پڑھتا ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے، امام مسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگلی روایت ہے وعن عمر بن عطاء، تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان نافع بن جبیر، نافع بن جبیر بھی تابعی ہیں، ارسلہ الی سائب ابن اخت نمر، بھیجا ان کو سائب ابن اخت نمر کی طرف، ان سے یسألہ عن شیء، ایک چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے، رآ منہ معاویہ، جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ دیکھا تھا اور ان کو کچھ حکم دیا تھا، تو عمر ابن عطا نے نافع ابن جبیر کو سائب کی طرف بھیجا کہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ سائب کی وہ کون سی بات ہے جس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کچھ بتایا تھا، تو وہ کیا حدیث ہے؟ فقال، انہوں نے کہا نعم، جی ہاں ایک بات ہے، صلیت معہ الجمعہ، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، فی المقصورہ، ایک مقصورہ جگہ میں، فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا، جیسے امام نے سلام پھیرا، قمت فی مقامی، میں اپنی ہی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، فصلیت، اور پڑھنا شروع کر دیا، یعنی سنتیں وغیرہ۔ فلما دخل، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر میں یا کسی جگہ پہ داخل ہو گئے، ارسل الیہ، میری طرف کسی بندے کو بھیجا، فقال، اور اس بتا کے بھیجا اور مجھے بلایا اور کہا، لا تعد لما فعلت، جیسے تو نے کیا ہے آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اذا صلیت الجمعہ، جب جمعے کی نماز پڑھو، فلا تصل بصلاۃ، تو ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ٹچ نہ کرو، حتی تتکلم، یہاں تک کہ کلام کر لو، او تخرج، یا اپنی اس جگہ سے نکل جاؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا تھا، اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ، کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جوڑ کے نہ پڑھیں، حتی نتکلم، درمیان میں یا تو کلام کر لیں، او نخرجا، یا اپنی اس جگہ سے جو ہے وہ نکل جائیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرا اور ڈائریکٹ
ایک ہی سیکنڈ میں وہاں کھڑے ہو گئے اللہ اللہ اکبر کر کے سنتے شروع کر دی، یہ جائز نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، کوئی کلام کر لیں، کوئی کلام نہیں ہے تو وہ جو نماز کے ذکر اذکار ہیں وہی کلام ہے۔ نماز میں انسان اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، انسان اس میں کوئی دعا کر لیتا ہے تو یہ کلام ہے۔ پھر اٹھ کر جو ہے وہ اگلی سنتے وغیرہ پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ فوری ہی پڑھنا ہے تو سلام پھیرا اپنی جگہ بدل لیں، اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں، دائیں ہو جائیں، بائیں ہو جائیں، آگے ہو جائیں، اس جگہ سے الگ ہو کر پھر سنتیں جو ہے وہ شروع کریں۔ اپنی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی سلام پھیرنے کے بعد فوری اگلی جو ہے وہ نماز شروع کر دیں، یہ جائز نہیں۔ جیسے گھر میں کوئی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہیں تو سنتے پڑھ لی ہیں، فرض پڑھنے ہیں یا فرض پڑھ لی ہیں، سنتے پڑھنی ہیں تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دیتے رہا کریں۔ یہ نہیں کہ سنتوں سے سلام پھیرا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، فرض شروع کر دیے، پھر جو ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دیں، کوئی بات کر لیں، یا یہ ہے کہ اگر فوری ہی کرنا ہے تو پھر جگہ بدلیں، مصلی اٹھائیں ایک سائڈ پہ، دوسری جگہ بچھا دیں اور پھر فوری نیت لیں۔ اور اگر آپ نماز کے میں تھوڑا دیر وقفہ دے لیں گے، وقفہ دیکھ لیں، پیچھے روایت گزری ہے کہ جب انسان نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک نماز کو اگلی نماز کے ساتھ جوڑنا اور ملانا یہ جائز نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اٹھ کے جانا ضروری ہے، نہیں، اٹھ کے جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنی اس جگہ پہ نماز نہ پڑھیں، او بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلے والی نماز بس سنتوں کے بعد فرض پڑھنے ہیں تو گھر میں عموماً عورتیں جو ہے جیسے سنتوں سے سلام پھیرا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کھڑے ہو کے اللہ اکبر، یہ والا ایسے لگتا ہے جیسے اس سنت کو اس فرضوں کے ساتھ یوں جوڑ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں وقفہ دینا مقصد ہے، درمیان میں 2 منٹ 1 منٹ بیٹھ جائیں، کسی کو السلام علیکم کوئی بات کر لیں، یا یہ ہے کہ اپنی جگہ بدل لیں، یا تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر لیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میں نے یہ نماز پڑھی، اللہ اس کو قبول فرما دے۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو کوئی دعا کر لیں، درمیان میں دعا کر لیں تھوڑی سی اپنی، لازمی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی پھر جا کر دعا ہوتی ہے، آپ اس کے بغیر بھی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری نماز کو قبول کر لے، کچھ تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اگلے فرضوں کو ادا کریں، یا فرضوں کے بعد سنتے پڑھنی ہے تو وہ ذکر اذکار پورے کریں اور پھر جو ہے وہ سنتے پڑھیں۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وقفہ دیں یا پھر جو ہے اس کو جگہ بدل لیں۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم۔ امید ہے کہ یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا باب ہے، یہ باب یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، باب الحث علی صلاۃ الوتر و بیان انہ سنت مؤکدہ و بیان وقتہ۔ بات ہے اس بارے میں کہ وتر کی نماز پڑھنے کی ترغیب دینا، وتر کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کی ترغیب ہے۔ وہ بیان انہ سنت مؤکدہ، اور یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ بیان وقتی ہی، اور اس کا وقت کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ وتر نماز ایک ایسی نماز ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وتر پڑھنے۔ او بھائی وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، نوٹ کر لیں اس کو بات۔ یہ وتر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، رات کی نماز کا حصہ ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عشاء کی نماز فرض ہے، اس کے بعد پیچھے گزر چکا ہے 2 سنتیں ہیں بس۔ عشاء کے فرضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سنتیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ثابت ہے۔ وتر کی نماز ایک مستقل نماز ہے، چاہے وہ آپ عشاء کے فوری بعد پڑھ لیں، چاہے رات کے درمیان میں پڑھ لیں، چاہے رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں، جتنا اس کو لیٹ کر کے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ وہ تہجد کی نماز ہے جو وتر کی نماز ہے، نہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ جو لوگ اس کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہ وتر فرضوں کی طرح کوئی فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وتر رہ گیا، وتر فرض۔ دیکھو اہمیت اعمال کو دینا،
انزل الناس منازلہم، ہر چیز کو جو اس کا مرتبہ ہے وہ دو. یہ فرض نماز نہیں ہے، فرض صرف 5 نمازیں ہیں. یہ وتر چھٹی نماز فرض نہیں ہے. یہ ہاں نوافل میں سنتوں میں اس کی تاکید زیادہ ہے، جیسے کہ احادیث آ جاتی ہیں. اب اگلی روایت، پہلی ہی روایت میں آتے ہیں، اور یہ روایت ہے عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں الوتر لیس بحتم کصلاۃ المکتوبہ، فرمایا لوگو وتر کوئی فرض نماز نہیں ہے، فرض نماز کی طرح لازمی، لیس بحتم کوئی لازمی نماز نہیں ہے، کصلاۃ المکتوبہ جیسے کہ فرض نماز ہوتی ہے. ولیکن سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے یعنی تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وتر نماز کو. فاوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن مجید کے پڑھنے والوں وتر لازمی پڑھا کرو. یہ بات سمجھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو وتر کوئی لازم ہونے والی نماز نہیں ہے جیسے کہ فرض نماز ہے. ولیکن سنہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جاری کردہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وترن، اللہ تعالیٰ وتر ہے یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے. دیکھیں عدد 2 طرح کا ہوتا ہے، عدد گنتی فگر جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے طاق اور ایک ہوتا ہے جفت. ایک عود ہوتا ہے یعنی 1 3 5 7 9، یہ والا وتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ون یکتا ہے، اکیلا ہے تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ وتر یعنی وتر نماز کو پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وتر اب ہر چیز میں جو ہے وتر بنائے، ہر چیز کا 3 5 اور 7 بنائے، نہیں، ہر چیز کا اپنا جو بھی فگر رہنے دیں. ہاں جو وتر نماز ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے اس حدیث کا معنی. پھر فرمایا فاوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن مجید کو پڑھنے والو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو جو رات کو تلاوت کرتے رہتے ہو، مطلب یہ ہے وتر کی نماز پڑھا کرو. یہ ہے اس حدیث کا معنی. اس سے بھی وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وتر پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، کبھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فرض نہ سمجھ لیں کہ جیسے فرض نماز جو ہے وہ رہ گئی ہوئی ہے. ذہنی طور پہ جو انسان کا ایمان ہوتا ہے نا، ہر چیز کو کتنی ویلیو دینی ہے، وہ ایمان ویلیو رکھتا ہے. وہ ایمان دین اسلام میں نیت، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. یہ عمل کس نیت سے ادا کیا ہے، یہ عمل کس نیت سے ادا کیا ہے، وہ نیت ویلیو رکھتی ہوتی ہے. اس لیے سمجھنا چاہے کہ وتر پڑھتے رہے، چاہے ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ فرض ہو گیا ہے. یہ ہے اصل بات بیان کرنا. اگلا جو ہے، اگلی باب ہے اس حدیث، اس باب میں وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت من کل وتر قد اوتر رسول اللہ، فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ من کل لیل، رات کے ہر حصے سے، قد اوترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے. من اول اللیل، رات کے شروع کے حصے میں، ومن اوسطہ، رات کے درمیان کے حصے میں، ومن آخرہ، اور رات کے آخری حصے میں، وانتہا وترہ الی السحر، اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کا سحری کے ختم ہونے تک کا وتر رکھا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز عشاء کے فوری بعد بھی پڑھی ہے، رات کے درمیانی حصے میں پڑھی ہے، آخری وقت میں پڑھی ہے، سحری کے ختم ہونے تک، اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہوئی ہے. عشاء کی نماز کا ٹائم آدھے رات تک ہے، نوٹ کریں، الی نصف اللیل. ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو رات کو لیٹ کر سکتے ہیں، وگرنہ اصل جو عشاء کی نماز کا ٹائم ہے وہ آدھے رات تک ہے. رات اگر 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 بجے طلوع ہوتا ہے تو 12 بجے، اس کے آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہوتا ہے. یہ عشاء کی نماز یہاں تک. یہ نہیں کہ عشاء کی نماز ہم رات کے 2 3 3 بجے تک لیٹ کر دیں گے، جائز نہیں. کہ عشاء کی نماز لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، نہیں، وہ آدھی رات تک ہے. وتر کی نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، وہ رات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز جو ہے وہ پڑھی ہے. یہ اس حدیث کا معنی. اگلی روایت ہے
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا بناؤ آخر صلاتکم باللیل، رات کی آخری نماز کو وطر، یعنی رات کے ٹائم جو سب سے آخر میں نماز پڑھی جائے وہ وطر نماز ہو۔ آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہ عشاء کے بعد وطر پڑھ لو، نہیں، تہجد کے بعد آخر میں جا کے پڑھو۔ سب سے آخر میں جو نماز پڑھی جائے رات میں وہ وطر کی نماز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے میں عشاء کے بعد وطر نہیں، تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو پھر جو ہے وہ عشاء کے فوری بعد ہی وطر پڑھ لے۔ لیکن اگر انسان کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں نے نفل بھی پڑھنے ہیں، نفل پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، تو پھر وطر چھوڑ دیں اور نفل نماز کے بعد پڑھیں۔ ہاں کبھی رہ گئے اور نہیں جاگ آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ فرض نماز نہیں ہے جو رہ جائے گی۔ غالب گمان ہے کہ میں نے رات کو اٹھنا ہے، تہجد نماز پڑھنی ہے، تو آپ وطر کی نماز چھوڑ دیں، اس تہجد کے نفلوں کے بعد پڑھیں۔ ہاں پڑھ لیں، کبھی رہ گئے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو جو پیچھے روایت گزری ہے ذہن رکھنا چاہیے کہ جو چیز جس کا جو مرتبہ ہے وہ دیں۔ کبھی بھی آپ جو ہے وہ یعنی چیزوں کو ان کی جو اصلی حالت ہے اس میں جو ہے رکھا جائے۔ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ دین کو خود بخود مشکل بنا لیا، اور پھر کہتے ہیں یہ کام کیسے کریں، میں کیسے کریں۔ حیرانگی کی بات آتی ہے، لوگ عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں ہیں، پھر عشاء کے 4 فرض ہیں، پھر فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتوں کے بعد 2 نفل ہیں، پھر 2 نفلوں کے بعد 3 وتر ہیں، پھر 3 وتروں کے بعد 2 نفل ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے کوئی نماز نہیں ثابت ہے، کوئی سنتے صاحب۔ ہاں انسان مسجد میں گیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تو مسجد سے پہلے انسان بیٹھنے جماعت میں ٹائم موجود ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ وہ اس لیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہاں جا کے جو ہے وہ انسان 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھے، یہ اس اعتبار سے۔ لیکن عشاء کے اب ایک عورت نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے 4 سنتے عشاء کی پڑھیں، پھر 4 فرضوں کو پڑھیں، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ڈائریکٹ 4 فرض پڑھنے۔ فرضوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سنتیں ثابت ہیں بس۔ 4 فرض 2 سنتیں، ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 6 رکعتیں، یہ عشاء کی نماز ہے بس۔ انسان ان 6 رکعتوں کو اچھے انداز میں پڑھ لے، یہ انسان کے لیے 1000 گنا بہتر ہے اس سے کہ انسان 17 رکعتیں لگا رہے اور ٹھکا ٹھک کر کے پڑھے۔ 1 منٹ میں 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور 17 رکعتیں جو ہیں وہ 15 منٹوں میں ادا ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تسلی سے پڑھیں، عشاء کی نماز صرف یہ ہے۔ ہاں وتر اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ وتر 4 فرض 2 سنتیں، اس کے بعد وتر ہیں۔ وتروں کی رکعتیں آ جاتی ہیں، 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے، 5 رکعت بھی ہیں۔ آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ اب اس کو ایک تہجد کی نماز تصور کر کے، رات کی نماز تصور کر کے، آخری نماز تصور کر کے اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان کے جیسے انسان اگر کوئی سویا رہ گیا اور نہ اٹھ سکا سم ٹائم تو وتر مس ہو گئے تو کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں کچھ بھی نہ پڑھیں تو جائز ہے۔ اس کے وتر کے قضا ہونے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ فرض نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی انسان کا کچھ حصہ جو وہ رات کو پڑھتا تھا وہ اگر مس ہو جائے، پھر سورج نکلنے کے بعد اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کے وتر رہ گئے ہیں، آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد آپ اس کی جگہ پہ وتر کی جگہ پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 کر کے 4 پڑھ لیں، یہ کافی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ الگ سے 3 ہی وہاں جا کے پڑھیں اور پھر کہیں ان وتروں کی قضائی دینی ہے اور فلاں ہونا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز وتر کی نماز اس تہجد کے نفلوں کا حصہ ہے
جو کہ رات کی نماز ہوا کرتی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے پاس اس بارے میں ایک الگ سے مستقل ایک ہمارا نماز کا پروگرام ریکارڈ ہوا ہے، جس میں پوری نماز کا طریقہ جو ہے وہ وضو کرنے سے لے کے بلکہ طہارت سے لے کے سلام پھرنے تک پورا کا پورا ہے، جو تقریباً 6 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ہم نے اس کے کلپ بنا کے 5 منٹ کے رکوع الگ سے، سجدہ الگ سے، قیام الگ سے، وہ ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے جس میں کوئی 50 کے قریب ویڈیوز ہیں۔ اگر وہ 1 بائی 1 آپ کے دیکھ لیں تو پوری نماز سمجھ آئے گی۔ اس میں وتر کی جو ویڈیو ہے، یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں وہ آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، کوئی 5-1 منٹ کے لیے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا پورا آپ کو طریقہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن پہلے احادیث پڑھ لیں۔ اگلی روایت ہے اس باب میں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھو صبح سے پہلے، یعنی صبح ہونے سے پہلے جو ہے وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگلی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی صلاتہ باللیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لیٹی ہوتی تھی، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ، جب وتر باقی رہ جاتے تھے تو أَيْقَظَهَا، مجھے بھی اٹھا دیتے، فَأَوْتَرَتْ، اور تو مطلب میں بھی، وہ حضرت عائشہ بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ رواہ مسلمون، اس کو جو ہے وہ مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ، جب وتر باقی رہ جاتے ہیں تو اسلم فرماتے قومی، اٹھ جائیے، فَأَوْتِرِي یا عائشہ، اے عائشہ وتر پڑھ لیجئے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں لیٹی ہوتی تھی۔ دیکھیں، اگر اس وقت اتنے کمرے نہیں ہوتے تھے، آج کل ایک گھر میں 5 روم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی گھر، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اور وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ادھر، اور اتنے نہ ہی کوئی کارپیٹ اور جائے نماز ہوتے تھے کہ انسان ادھر بچھا لے، وہی بسترہ، وہی چادر، وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھنے لگتے تو اسی بستر پہ، اسی پہ نماز پڑھ لیتے۔ سامنے عائشہ یوں لیٹی ہوتی تھی، یعنی چوڑائی میں یوں لیٹی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کے قبلے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور قبلے والی سائڈ پہ ہی وہ لیٹی ہوتی تھی، کیونکہ جگہ ادھر تھی نماز پڑھنے کی۔ تو اگر کوئی انسان سو رہا ہے، کوئی انسان آگے بیٹھا ہوا ہے، آپ پیچھے ہو کے کھڑے نماز پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اب اگلی صف میں بندہ بیٹھا ہوا ہے یا اگلی صف میں بندہ لیٹ رہا ہے تو آپ کہو جی پچھلی نماز میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگلی صف میں اگر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے تو آپ پیچھے والے صف پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں آگے لیٹی ہوتی تھی، سو رہی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہوتے، جب وتر باقی رہ جاتے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جگا دیتے، فرماتے ہو عائشہ اٹھو وتر کی نماز پڑھ لو، اور میں اس ٹائم اٹھتی وتر کی نماز۔ یعنی گویا کہ تہجد کی نماز میں جس چیز کو تھوڑی سی اہمیت حاصل ہے، جس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے باقی نفلوں سے، وہ وتر کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نماز میں نہیں اٹھاتے تھے، لیکن وتر کا ٹائم مجھے بھی اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو وتر تو پڑھ لو، یعنی فجر سے پہلے کم از کم انسان تہجد اور نہیں پڑھ سکتا تو وتر کی نماز پڑھ لے۔ اب اگر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے جاگ ہی نہیں آنی فجر سے پہلے تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لے۔ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم نے عشاء کی نماز کا حصہ بنا دیا وتر کو، عشاء کی نماز کا حصہ بنا دیا کہ جی عشاء کی نماز کی رکعتیں اتنی ہے، اس میں 3 وتر 2 نفل فلاں شامل کر دی۔ حالانکہ یہ ایک الگ نماز تھی، اس کی اہمیت جاننی چاہیے تھی کہ لوگ رات کو فجر سے پہلے اس کو پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ عادت بنا دی کہ عشاء کے نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو نہیں اٹھنا تو جائز ہے عشاء کے بعد کی نماز پڑھنا، یہ جائز ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ تہجد کی نماز کے لیے کوئی سونا فرض نہیں ہے کہ انسان جب تک عشاء کی نماز کے بعد سوئے گا نہیں تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد فوری تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فوری تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آخری حصے میں پڑھنا زیادہ فضیلت ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن دن رات کے شروع اگر انسان جو ہے
وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، پھر سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے، کوئی 2 نفل پڑھ کے یا 4 نفل پڑھ کے جو ہے 2 کر کے وتر پڑھ کے سو جاتا ہے، تو اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اس نے تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی۔ تو یہ جو ہے اللہ اکبر، تو اس نے تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی، چاہے وہ رات کے شروع میں پڑھ لے، رات کے درمیان میں پڑھ لے، آخری حصے میں پڑھ لے۔ ہاں فجر کی اذان ہونے سے پہلے، نوٹ کر لیں اس کو، فجر کے اذان ہونے سے پہلے وتر کا ٹائم ہے، اذانوں کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم، وتر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ہے وہ نماز گویا کہ آپ کے وتر کی رہ گئی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس نماز کی اگر لازمی ہی قضائی دینا چاہتے ہیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد اس کی جگہ پہ 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں اب 3 وتر میں نے اسی طرح ہی پڑھنے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ اس کے جواز کا قائل ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سورج کے طلوع نکلنے کے بعد آپ اس کی جگہ پہ 2 کر کے 4 نفل پڑھ لیں۔ اگلی روایت ہے اس بارے میں، اس باب میں اگلی روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر الصبح بالوتر، فرمایا صبح کی نماز سے پہلے وتر جو ہے وہ ادا کر لو، یعنی یہ نہیں کہ لیٹ کرو، صبح کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی۔ اگلی روایت وعن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا یقوم من آخر اللیل، فرمایا جس شخص کو ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ نہیں اٹھ سکے گا، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وہ دیر رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، اور جس کو لالچ ہو، یہ فکر ہو کہ آخری حصے میں اٹھوں گا، فَلْيُوتِرْ آخِرِ اللَّيْلِ، تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ، اس لیے کہ آخری نماز کے یعنی رات کے آخری حصے میں جو نفل نماز ہوتی ہے مشہودتن، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وَذَلِكَ افضل، اور یہ افضل ہے۔ رواہ مسلم، اس کو جو ہے وہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں آ کے وتر کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز یا اس کے بارے میں جو ہے وہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے جانے سے پہلے وتر کے بارے میں جو ہماری ایک ویڈیو ریکارڈر موجود ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے ان باقی نمازوں کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں سے ایک نماز وتر کی نماز کہلاتی ہے، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد صبح فجر کی اذان تک پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ نماز جو وتر کی نماز ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ سے رات کی نماز، تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ عموماً اسے عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رہ نہ جائے، وگرنہ اصل اور بہتر یہی ہے کہ وتر کی نماز کو جتنا لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے۔ ہاں اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، کسی حالت میں بھی اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بارے میں یہ بیان فرماتے تھے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ رات میں سب سے آخر میں جو نماز پڑھنی ہے سونے سے پہلے وہ جو ہے وتر کی نماز پڑھی جائے، یا رات کو جب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر رات کو انسان نوافل تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وتر اس کے آخر میں جا کے جو ہے وہ پڑھنے چاہیے۔ تو وتر رات کی نماز کا حصہ ہے، نہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے۔ ویسے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی جو ہے وہ زیادہ پابندی فرمائی ہے باقی سنن کی بنسبت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ نہیں اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر کی نماز پڑھ لے،
اور جس کو یہ طمع لالچ ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ اٹھے گا تو اسے چاہیے کہ وتر کو بھی رات کے آخر میں جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یہ وتر کی نماز جو ہے یہ کم از کم 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعات 11 رکعات بھی وتر کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی ہے۔ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی جائے، وتر کا معنی بھی ایک ہی ہے، اور اگر اسے 3 رکعات پڑھے جائے یا 5 رکعات یا 7 رکعات یا 9 رکعات، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے الگ سے سلام پھیر لیا جائے اور 1 رکعت کو الگ سے پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح اگر 5 رکعات وتر پڑھنے ہوں تو 2 رکعتیں کر کے الگ سے پڑھ لیا جائے اور آخر میں 1 رکعت کو الگ سے پڑھ لیا جائے، 5 رکعات وتر کی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر 7 رکعات پڑھنی ہو تو 6 رکعات 2 کر کے الگ پڑھ کے اور آخر میں 1 رکعت الگ سے پڑھ لی جائے۔ اسی طرح کر کے 9 رکعات وغیرہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اور اگر انسان اس کو مسلسل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا چاہے تو انسان ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، 3 رکعات بھی، 5 رکعات بھی، 7 رکعات بھی، 9 رکعات بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہوگا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری رکعت پڑھ کے پھر جو ہے وہ تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ 3 رکعات وتر کی اس طرح نہ پڑھو کہ اسے مغرب کے مشابہ کیا جا رہا ہو، اس لیے مغرب کے مشابہ نہیں کر سکتے ہیں، درمیان والا تشہد جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت جو ہے وہ الگ پڑھ لی جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر 5 رکعات پڑھنی ہے یا 7 رکعات پڑھنی ہے یا 9 رکعات پڑھنی ہے تو ہر رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور آخری رکعت سے پہلی رکعت میں اتحیات پہ بیٹھیں گے اور پھر اس سے کھڑے ہو کر آخری رکعت کو پڑھا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا جب 5 یا 7 یا 9 رکعات وتر کی پڑھنی ہے، اور اگر 3 رکعات پڑھنی ہے تو کوئی تشہد نہیں ہوگا، تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر آخر میں ایک تشہد کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز پڑھنے کے رکعات کے طریقے۔ اور اس وتر کی نماز میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو قراءات یعنی جو پڑھنا اس میں بیان فرمایا ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھنی ہے وتر کی تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اور تیسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ احد یہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ یا یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو بھی ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز میں یہ قرات ہوتی تھی، اگر کوئی اور بھی سورت پڑھ لی جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وتر کے اندر آخری رکعت میں رکوع سے پہلے جب قراءات سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر کی دعا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں میں پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہاں تک ہے، اس میں کچھ اور بھی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو مسنون دعا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہاں تک اور اتنی ہی ہے۔
تو یہ والی دعا رکوع سے پہلے قراءات پوری کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر کوئی اور عمل کیے ہوئے، سیدھا قراءات کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آہستہ خاموشی ہی سے اس کو دعا کو پڑھا جائے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ اس طرح کر کے نماز کو پورا کر لیا جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر جو ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جائے گی تو پھر اس وقت اجازت ہے جو بھی دعائیں پڑھی جائیں، کیونکہ پھر وہ قنوت نازلہ کی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد بہت ساری دعائیں، جو بھی انسان دعائیں چاہیں وہ کر سکتا ہے، وہ وطروں کے اندر رکوع کے بعد ہوگا۔ رکوع سے پہلے اگر دعا پڑھنی ہے تو وہ صرف یہ دعا پڑھی جائے گی، اور رکوع کے بعد اگر یہ قنوت کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، یہ ہے اصل وطر، اور رکوع کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قنوت نازلہ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، اس طرح بھی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہتر رکوع سے پہلے ہی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وطر نہیں ہوں گے، نہیں، اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی جائے تو تب بھی وطر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطروں میں اس دعا کو پڑھا بھی ہے اور نہیں بھی پڑھا ہے، اگر جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں تو تب بھی وطر کی نماز جو ہے وہ شمار ہو جائے گی۔ وطر کا معنی صرف یہ ہے کہ طاق پڑھنا، 1 3 5 7 9 پڑھنا، یہ وطر کا مفہوم ہے۔ دعا نہ بھی پڑھی جائے تو وطر پھر بھی ہو جائیں گے۔ ہاں، بہتر اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ دعا کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کافی حد تک فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ الاحسان، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں ALEHSAAN TV، اس پہ الاحسان TV کا چینل ہے، اس میں آپ پلے لسٹ میں جائیں تو صلاۃ کورس کے نام سے پوری جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے، جس میں نماز کے تمام اعمال جو ہیں اس میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ طہارت سے لے کے وضو تک، وضو کے بعد نماز جماعت گھر میں، اور ہر طرح کی نماز کے بارے میں تمام چیزیں جو اس میں ریکارڈڈ، ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واپس آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے تھے۔ وطر کے بعد آگے والا چیپٹر، آگے والا باب ہے باب فضل صلاۃ الضحیٰ و بیان اقلھا و اکثرھا و اوسطھا والحث علی المحافظۃ علیہا۔ چاشت کی نماز، اس کا بیان، تھوڑی کتنی ہے، کم از کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، درمیانی کیا ہے، اور اس کی نماز پڑھنے کی مطلب یہ ہے کہ ترغیب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ سورج نکلنے کے بعد جو فوری نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم نماز اشراق کہتے ہیں یا جس کو نماز چاشت کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ سورج نکلنے کے فوری بعد پڑھ لیتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کا مطلب یہ کہ سورج نکل کے اچھی طرح طلوع ہو گیا ہے، اس کی گول ٹکیا باہر نکل آئی ہے، جیسے سورج کی گول ٹکیا نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو فجر کا نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس طلوع ہونے میں تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ جب سورج طلوع پوری طرح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے، فوری جو نفل پڑھ لیں تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے۔ اگر یہی نماز تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کو جو ہے وہ نماز چاشت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو فوری بھی 2 نفل پڑھ لے اور لیٹ کر کے بھی پڑھ لے تو بھی جائز ہے، یعنی یہ کوئی نماز اشراق الگ سے اور نماز چاشت الگ سے ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی نماز ہے۔ آپ اس کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، اوصانی خلیلی بصیام 3 ایام من کل شہر، فرماتے ہیں میرے خلیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی بصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے کی، من کل شہر، ہر مہینے سے، وَرَكَعَتَيْ الضُّحَىٰ،
اور 2 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھنے کی، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقَدَ اور رات سونے سے پہلے میں وطر پڑھ لیا کروں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھتا رہوں، اور وہ 3 روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہیں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاند کی تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پڑھتا رہوں۔ اسی طرح 2 رکعتیں جو ہے وہ چاشت کی نماز وہ پڑھتا رہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، کیونکہ رکعتي الضحیٰ کے الفاظ آ جائے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ رات سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں، کیونکہ جو لوگ یعنی جن کو یہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ جی اگلی روایت اس باب میں، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جب انسان صبح کرتا ہے، تم میں سے ہر کوئی انسان جس حال میں صبح کرتا ہے تو اس کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کے ہر جوڑ پہ جو ہے وہ صدقہ دیا جائے، انسان کے ہر جوڑ سے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ اور ہر الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ اور ہر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اچھائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہوتا ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهَا مِنَ الضُّحَىٰ اور کافی ہو جاتا ہے انسان اس کے بدلے میں 2 رکعتیں پڑھ لے چاشت کے ٹائم کہ انسان کے سارے اعضاء کی طرف سے جو اس پہ صدقہ لازم ہو رہا ہوتا ہے وہ پورا ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنے جوڑ دیے ہیں، یہ انگلی نہیں ہلتی تھی اگر اس میں جوڑ نہ ہوتے، یہ میرے ہتھیلی نہیں ہلتی تھی اگر جوڑ نہ ہوتے، یہ بازو نہ ہلتا اگر اس میں جوڑ نہ ہوتے، انسان کی ہڈیوں میں اللہ نے جتنے جوڑ رکھے ہیں اتنا ہی اس پہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کے لیے صدقہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسان کا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، کوئی اچھائی کا حکم دینا، کوئی برائی سے منع، ہر چیز اس کا صدقہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ 2 رکعتیں چاشت کے ٹائم پڑھ لے تو اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے گویا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ادا ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم۔ اللہ ہمیں اس سنت پہ یا اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء، رواہ مسلم۔ فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور زیادہ بھی پڑھ لیتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا، رواہ مسلم۔ اس کو جو ہے امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب، حضرت ابو طالب یعنی حضرت فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ام ہانی کے نام سے معروف ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی ان سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اس وقت موقع پہ جب مکہ فتح ہوا، فوجدته یغتسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، فلما فرغ من غسلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے فارغ ہو کے آئے، صلی 8 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، وَذَلِكَ الضُّحَىٰ اور یہ چاشت کا وقت تھا، متفق علیہ۔ یہ روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہو گئے، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، گھر میں گئے، غسل فرمایا، غسل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھیں اور 8 رکعتیں پڑھیں، یعنی 2 کر کے 8 پڑھیں،
اور فرماتی ہیں یہی چاشت کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہے، 2 کا بھی فرمایا. جو انسان جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، کم از کم 2 ہیں، زیادہ زیادہ جو ہے وہ کوئی نہیں. انسان 2 پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ سکتا ہے، 6 پڑھ سکتا ہے، 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 8 رکعتیں جو ہے وہ چاشت کے ٹائم چاشت کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی جب سورج اچھی طرح جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، یعنی جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چاشت کہتے ہیں. اگلی باب کو ہم جانتے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اگلا باب ہے باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. باب ہے جائز ہے کہ چاشت کی نماز کو سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کے الى زوال، سورج کے زوال تک جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. سورج کے جو دوپہر کے ٹائم ظہر سے پہلے زوال ہوتا ہے اس سے پہلے والافضل، اور بہتر یہ ہے کہ ان تصلی عند اشتداد الحر، اور بہتر ہے کہ جب گرمی سخت ہو جائے یعنی دھوپ تیز ہو جاتی ہے تب پڑھا جائے. وارتفاع الضحى، اور چاشت کا وقت جو ہے مطلب اس وقت جو ہے گرمی دھوپ زیادہ ہو جائے اس وقت اس کو پڑھا جائے، یہ زیادہ افضل ہے. روایت ہے اس میں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ رآ قوما یصلون من الضحى، انہوں نے لوگوں کو کچھ دیکھا کہ وہ چاشت کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں. فقال، فرمایا اما لقد علموا ان الصلاة فی غیر هذه الساعة افضل. اما خبردار، یقیناً اگر یہ لوگ جانتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاة الاوابین حین ترمض الفصال، نماز اوابین لوگوں کی اس وقت ہے جب اونٹوں کے بچے گرمی کی شدت سے اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. رواہ مسلمون، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلے تو کیا نماز اوابین بھی کوئی نماز ہے؟ کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعتیں جو ہے 2 کر کے پڑھنا وہ جو ہے وہ نماز اوابین ہے. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. جو نماز اوابین کے الفاظ ہیں وہ اس حدیث میں موجود ہیں، اور وہ ہے کہ صلاۃ الاوابین، یہاں اوابین سے مراد ہے کہ وہ اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لگانے والا. جو لوگ اللہ کی طرف اپنے آپ کی توجہ لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے بن رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز جو یعنی دن کی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے حین ترفض الفصال، یعنی جب سورج نکلتا ہے، گرمی تیز ہوتی ہے. تو اونٹ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جانوروں کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے رات کے ٹائم. عموماً جانور جو باہر ہوتے ہیں، پھر عرب کی گرمی کی شدت میں ان کے دوپہر کا ایک سایہ ہوتا ہے جس میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، لیکن رات کو عموماً جانور جو ہے وہ باہر ہوتے تھے. تو جو اونٹ ہے اس کا بچہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو زمین سے پاؤں اٹھانے لگتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا ریت پہ پاؤں جو ہے وہ جل رہا ہے تو اس کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے. تو وہ ٹائم جو ہے وہ فرمایا صلاۃ الاوابین، افضل لوگوں کی، اوابین لوگوں کی نماز جو اس وقت کی ہوتی ہے وہ والا ٹائم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ گرمی کی سخت ہو جانا، دھوپ تیز ہو جانا. تو اس حدیث میں فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ چاشت کی نماز ہے اس کا افضل ٹائم یہ ہے. تو گویا کہ نماز اوابین، نماز چاشت، نماز اشراق یہ سب ایک ہی نماز ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز اشراق کوئی الگ سے نماز ہے، نماز چاشت کوئی الگ سے نماز ہے، اور مغرب کے بعد کوئی نماز اوابین الگ سے نماز ہے. ایسا نہیں ہے. یہ وہی ہے جو ظہر سے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. یہ انسان جو ہے وہ جلدی سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نماز اشراق کہتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھتا ہے تو اس کو نماز ضحیٰ کہتے ہیں. ہاں اگر تھوڑی سی گرمی تیز ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو اس کو اوابین اور چاشت ہے کہ اس وقت جو ہے نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس بارے میں
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان تمام پہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب جو ہے وہ تحیت المسجد ہے، اور وضو کے رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ مسجد کے 2 نفل ہیں ان کا کیا حکم ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں ایمان لانے کی، اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے ایمان لانے کی، پھر سمجھنے کی، اور پھر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے آگے لوگوں تک جو ہے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے لائف جو ہے اس وقت سوالات جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور میرے ساتھ ان کا واٹس ایپ پہ رابطہ موجود ہے یا ہمارے کویشچن آنسر گروپ میں موجود ہیں، آپ لوگ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو سوالوں کے جوابات دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں سیکھنے کی، صحیح معنی میں سیکھ کر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔